بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نیک شوہر نے اپنی دلہن کے گلے پہ ہی تلوار کیوں رکھی؟ آئیں یہ سبق آموز اور دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ ایک بہت بڑے شہر میں ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ یہ آدمی اپنی شادی کے بعد اپنی دلہن کو لے کے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کو دریا عبور کرنا تھا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور اس طرح وہ دونوں دریا عبور کرنے لگ گئے۔ کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو دریا میں طوفان آ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر دلہن کا تو خوف سے برا حال ہو گیا، لیکن وہ آدمی اطمینان سے ہی بیٹھا رہا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہو۔ دلہن کو تو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ آخر اس سے صبر نہ ہوا اور غصے میں کہنے لگی، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں طوفان آ گیا ہے اور ہم لوگ کو موت سر پر ہے، اور آپ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار نکالی اور دلہن کی شہرگ پہ رکھ دی۔ دلہن یہ دیکھ کے ہنس پڑی اور بولی، اب یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ خاوند نے کہا، مذاق؟ تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ تم ابھی بھی اپنی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی؟ کیا تم کو نہیں لگ رہا کہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ تو مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور یہ تلوار جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ تو کیا کوئی اور بھی مجھے اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کے خاوند نے بولا، تو جیسے آپ کو مجھ پر محبت ہے، اعتماد ہے، اسی طرح میرے اپنے اللہ کی محبت پہ یقین ہے، اور یہ طوفان بھی میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اسے روک لے، اور وہ چاہے تو ہماری کشتی کو ڈبو کر ہمیں بچا لے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ یہ سن کر دلہن خاموش اور مطمئن ہو گئی۔ آئیے دوسری کہانی سنتے ہیں۔ اللہ کا ولی۔ ایک شخص تھا، اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری ہو گئی، جس سے اس کی بیوی کی بدصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، اور وہ دن بدن خوبصورتی سے بدصورتی میں ڈھلتی گئی۔ اور اس کے ساتھ ان پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک دن ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ اب وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری تو بڑھتی چلی گئی، اور وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو اسے کراہت محسوس کرتا۔ مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس کے ساتھ نہ رہ پاتی۔ وہ اپنا حال اپنے دل میں ہی کہتی۔ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا، تو راستے میں کسی نے اسے آواز دی کہ اب تک تمہاری بیوی بھی مر گئی ہے، جو تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، جو تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے تم کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہنے والے اس شخص کو اللہ کا ولی کہہ کے پکارتے ہیں۔ آئیں تیسری کہانی سنتے ہیں۔ عورت کا مکر و فریب۔ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک پیاسا مسافر کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ مسافر نے اس سے پانی لے کے پیا اور پوچھا، اے بھلی عورت، تو عورتوں کی مکاری کے بارے میں کیا جانتی ہے؟
سوال سنتے ہی عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو مسافر گھبرا گیا اور بولا، آپ ایسا کیوں کرتی ہو؟ وہ بولی، تاکہ گاؤں کے لوگ آئیں اور تجھے قتل کر دیں، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ مسافر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو، تم تو بہت اچھی، رحم دل اور شریف لگتی ہو۔ عورت نے اس کی بات سنی اور جلدی سے پانی کا گھڑا اپنے اوپر انڈیل کر خود کو تربتر کر لیا۔ اتنے میں گاؤں والے آ گئے۔ انہوں نے عورت سے پوچھا، کیا ہوا؟ عورت نے بتایا، میں کنویں میں گر گئی تھی، اس نیک آدمی نے مجھے بچایا ہے۔ گاؤں والوں نے مسافر کا شکریہ ادا کیا اور اس کی ہمت کی داد دینے لگے۔ جاتے جاتے اس عورت نے مسافر سے چپکے سے کہا، یاد رکھو، عورت کو تکلیف دو گے تو وہ تمہارا سکھ چین چھین لے گی، اور اگر اسے خوش رکھو گے تو تمہیں موت کے منہ سے بھی نکال کے لے آئے گی۔